اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم قال فما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین ذلک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم وکذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منہا حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین ولأجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ پھر جب پیغام لے جانے والا اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس چلے جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور میرا رب ان کی چال سے خوب واقف ہے۔ یہ جو جملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہ حیران کر دینے والی بات ہے۔ ایک آدمی جس کو ظالمانہ طریقے سے جیل میں ڈال دیا ہو اور بادشاہ اس کے بارے میں یہ رائے بنا لے کہ اس کو وہ اپنا مقرب بنا لے گا، یہ بات اس کو پہنچے اور وہ قید میں رہنے کو پھر ترجیح دے اور کہے کہ پہلے میرا کیس جو ہے اس پر کام ہونا چاہیے، اس کے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک پہلو ہے اس بات کا۔ دوسرا یہ کہ جہاں انہوں نے ختم کیا اپنا مکالمہ، بات ختم کی ہے، اس سے ان کا خدا شناس ہونا اور خدا رخ ہونا واضح ہوتا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ کتنے سمجھدار ہیں، دنیا کو کیسے چلنا چاہیے، دنیا میں کیسے چلنا چاہیے۔ یعنی اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک لیڈر ہونا بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے دماغ سے سوچتے ہیں کہ جو یہ بھی دیکھتا ہے کہ دنیا میں اس کے نتائج کیا نکلے۔ ہمیں جو غامدی صاحب جب ہمیں پڑھا رہے تھے تو جو نصیحتیں کیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ برائی سے بچنا بھی ضروری ہے اور اس جگہ سے بچنا بھی ضروری ہے جہاں الزام لگ سکتا ہو۔ یعنی میں سادہ اگر اس کی مثال دوں کہ فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے، برائی ہے فلمیں، لیکن اگر میں سینمے کے سامنے کھڑا نظر آؤں دیکھنے والوں کو تو شک ہوگا کہ یہ بندہ فلمیں دیکھتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، یعنی ایسی ایکٹیویٹیز بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جن سے دوسرے کو شک پڑ سکتا ہو، دوسرا الزام لگا سکتا ہو۔ یعنی مجھے اپنی عزت کا خیال بھی رکھنا ہے اور اپنے کردار کا خیال بھی رکھنا ہے، دونوں چیزوں کو رکھنا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اس بات کا یہ کیوں وہ انہوں نے نصیحت کی ہمیں
کہ تم لوگوں نے دنیا میں دعوت کا کام کرنا ہے، دنیا میں دین کا کام کرنا ہے، تو اگر تمہارے بارے میں افواہیں پھیلیں گی، کردار کشی کا کام ہوگا اور اس میں کوئی کرینہ پیدا کر دو گے تو یہ دعوت کے کام کو نقصان پہنچائے گی یہ بات۔ تو ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں کام کرنے کے لیے دنیا کے کچھ تقاضے ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ میں نے کوئی برائی نہیں کی یہ کافی نہیں ہے، ایسا اپنے کردار کی حفاظت کرنے میں کچھ جو قرائن ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ دونوں پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں، اپنے خدا رسا اور خدا رس ہونے کو بھی بیان کر رہے ہیں اور دنیا میں جو دنیاوی معاملات کی سمجھ ہے اس کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، آزادی کا پروانہ آ گیا۔ تو انہوں نے اس پیغامبر کو یہ کہا کہ اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یعنی یہ جو جملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس نے اس واقعے کو بھی واضح کر دیا، کیونکہ آگے انہوں نے کہا کہ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کی چال سے پوری طرح واقف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ کاٹنے کا واقعہ جو ہے یہ چال تھا۔ ہمارے ہاں جو تصور ہے اصل میں جو ہوتا ہے نا عجوبہ، وہ پسند آتا ہے، اچھا لگتا ہے، حیران کر دینے والی بات۔ تو یہ بات بڑی اس میں ہو کہ کسی مرد کا حسن اتنا ہو سکتا ہے کہ عورتیں اس کو دیکھیں تو وہ ان کا دھیان اپنی چھری کی طرف نہ رہے اور ان کے ہاتھ کٹ جائے۔ تو یہ بڑی حیران کر دینے والی بات ہے کہ اتنا حسین تھا وہ آدمی کہ وہ اس کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئیں اور بے خبر ہو گئیں کہ وہ پھل کاٹ رہی ہیں۔ تو حضرت یوسف کے اس جملے نے یہ بتا دیا کہ وہ ہاتھ کاٹنے کا معاملہ چال کے طور پر ہوا تھا۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارا کہنا نہ مانو گے تو ہم اپنے آپ کو زخمی کر لیں گی یا خودکشی کر لیں گی یا کوئی انہوں نے، تو یہ اس میں چال تھی یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی انہوں نے اس کو چال قرار دیا ہے۔ اب وہ واقعات کی تفصیل کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اچھا، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو بائبل ہے وہ بھی بہت تفصیل میں، یعنی جو ان کا لٹریچر ہے تالمود وغیرہ، اس میں بھی اس وقت کیا ہوا اس کو بہت تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا۔ تو جو کچھ بھی کہا جائے گا کہ یہ چال کس نوعیت کی تھی وہ محض قیاس ہوگا۔ چال کے لفظ سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا بات ہو سکتی ہے جو انہوں نے کی ہوگی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف کے حسن سے متاثر ہو کر ہاتھ کٹنے والی جو بات ہے وہ اس میں سے نہیں نکلتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو دنیاوی سمجھ ہے اس کا جو اظہار کیا ہے، آگے واضح بھی کریں گے وہ کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، یہ میں نے کیوں کیا، میں نے سوال یہ کیوں اٹھایا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے، یعنی انہوں نے آزادی کی شرط یہ گویا رکھ دی کہ میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ مجرم کون تھا، میں مجرم تھا یا وہ عورتیں مجرم تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ اب بادشاہ نے مقدمہ بلا لیا، ظاہر ہے جب وہ بادشاہ متاثر ہو چکا ہے، اور متاثر کیوں ہو چکا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کو حضرت یوسف کی جو تعبیر ہے اس نے غیر معمولی طور پر متاثر کیا ہے کہ بڑا ہی صاحب علم آدمی ہے۔ دوسرا یہ کہ قید خانے میں جو ان کا بیہیویئر ہے وہ بھی اس تک ظاہر ہے پہنچتا ہوگا کہ بھئی یہ بندہ اس طرح کا ہے، اس کے یہ معاملات ہیں۔ پھر یہ جو انہوں نے کام کر ڈالا ہے کہ آزادی کا پیغام ملتے ہی باہر آنے کی بجائے پہلے کہا میرے مقدمے کا فیصلہ کرو، تو یہ بھی متاثر کرنے والی بات ہے کہ بندہ بہت ہی کمال کا ہے کہ جو کہتا ہے پہلے مقدمہ فیصلہ ہونا چاہیے پھر بات ہوگی اگلی۔ تو مطلب یہ کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ واقعی ایک بڑا آدمی ہے، بڑے کردار کا ہے، بڑی صلاحیت کا آدمی ہے۔
تو یہ جو ہے نا اس طرح کی جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں بندوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یعنی جتنا میں تجزیہ کرتا ہوں یہ کوئی خدا کی دین ہے. یعنی آدمی یوں نہیں ہوتا. یہ ویسے ٹھیک ہے کہ بعض لوگوں کو بڑے آدمی کی صحبت بڑا بناتی ہے اور وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور ٹھیک بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی بڑوں سے سیکھ لیتے ہیں. لیکن وہ ایسی جگہوں پر وہ کمال نہیں دکھا پاتے جہاں وہ بندہ کمال دکھاتا ہے جس کے ہاں خدا داد عظمت ہے، جس کے ہاں خدا داد بڑائی ہے. وہ ان مشکل موقعوں پر بھی بڑا فیصلہ کرتا ہے. یہ بات میں عرض کرتا رہتا ہوں. قرآن مجید کی جو فہم مجھے حاصل ہوا ہے، اس کی سمجھ حاصل ہوئی ہے اس سے کی روشنی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طے کرنا ہے کہ میرا درجہ کیا ہوگا کیا جنت میں، اور یہ بھی طے کرنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، مغفرت فرمائے، جہنم میں ڈالا جانا ہے تو کس درجے میں ڈالا جائے گا. تو وہ کیسے طے ہو رہا ہے؟ وہ اسی سے طے ہو رہا ہے کہ میرے سامنے سخت اور نرم مواقع آتے ہیں. جب مواقع آتے ہیں تو میں دنیاوی چالاکی کرتا ہوں یا خدا داد یا خدا رس ہونے کا اظہار کرتا ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو میرے اندر ہوتا ہے نا، میں اس کے مطابق بہیو کرتا ہوں. یہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی مصنوعی طور پر کوئی بڑا بن جاؤں. یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بوڑھا آدمی ہوں، تو میرے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں. کردار کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں. تو یہ خدا کا عنایت کہہ لیں یا کچھ بھی، کہ میں کچھ لوگوں کی ذاتی زندگی کے معاملات سے واقف ہوں جن سے میرا تعلق ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ علم تو ٹھیک ہے، کردار میں وہ عظمت نہیں ہے. یہ بندہ کمزور پڑ جاتا ہے. یہ ان جگہوں پر کمزوری کا اظہار کرتا ہے جہاں اس کو کمزوری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے اس سے. تو یہی تو طے ہونا ہے. میں اگر یہ دیکھ رہا ہوں کہ بندہ کمزوری کا اظہار کر رہا ہے تو میرے اندر بھی تو کمزوریاں ہیں. یعنی یہ تھوڑی ہے کہ میں کوئی بہت اعلیٰ درجے کا آدمی ہوں. تو وہ یہ سب چلتا ہے، یعنی دنیا میں اسی طرح ہے. لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ بڑی سنجیدہ بات ہے کہ آخرت میں جب ہم اٹھیں گے تو ایک تو بڑی تقسیم ہے نا، السابقون اور اصحاب الیمین. تو وہ اصحاب الیمین کوئی ایک تھوڑی ہے. اصحاب الیمین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاس ہو گئے ہیں. اگر ہم وہاں اصحاب الیمین قرار دیے گئے تو گویا ہم پاس ہو گئے ہیں. اب پاس ہونے کے بعد جو گریڈ ملنا ہے وہ تو ملنا ہے. وہ گریڈ جو ہے وہ سیریس بات ہے. آپ ذرا دیکھیں آم کی جو قسمیں ہیں تو انور رٹول بھی ہے اور چونسا بھی ہے اور دسہری بھی ہے اور دیسی آم بھی ہے. تو اگر آپ کو وہ جنت ملے جس میں انور رٹول لگے ہوں گے اور وہ جنت ملے جس میں دیسی آم لگے ہوں گے، تو زمین آسمان کا فرق ہے. ایک آم کی خوشبو، ذائقہ اس میں اور اس میں جو دیسی آم ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ جو ہے نا، اور وہاں یہ جو پچھتاوا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ پچھتاوا نہیں ختم ہوگا کہ کاش میں نے دنیا میں یہ برائیاں نہ کی ہوتی، کاش میں نے یہ جھوٹ نہ بولے ہوتے، کاش میں نے چلاکیاں ہوشیاریاں یہ نہ کی ہوتی، تو میں ابھی آج اوپر والے جو کالا کلی سیب ہے وہ کھا رہا ہوتا، اور لاہور کے جو پیلے سیب ہے سخت وہ نہ کھا رہا ہوتا اس وقت. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو پرابلم ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کہانی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو آدمی آخرت میں جی رہا ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے.
اور یہاں تو یہ ان کی یہ سمجھ بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ دنیا میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اقدام کرنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی بھی اب حضور کی جو عظمت ہے وہ بھی تو غیر معمولی ہے نا، لیکن یہ روایت ہے کہ حضور نے کہا کہ میں تو نہ یہ سوال اٹھاتا، مجھے اگر پیغام ملتا آزادی کا تو میں یہ سوال نہ اٹھاتا کہ پہلے مقدمے کا فیصلہ کیجیے، میں باہر آ جاتا اور پھر بات کرتا کہ بھی مقدمے کا بھی فیصلہ کرو۔ تو مطلب یہ کہ یہ آدمی جو ہے اس کا دونوں جگہوں پر وہ بہترین جگہ پر کھڑا نظر آتا ہے۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ ان ربی بقیدہن علیم، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میری آخرت میں کیا ہوگا، میرے اللہ کو پتہ ہے کہ چالاکی کس کی تھی، میرے اللہ کو پتہ ہے کہ غلطی کس کی تھی، تو میں اپنے ضمیر میں مطمئن ہوں۔ یہ ہے وہ نقطہ جو انہوں نے آخری جملہ بولا نا، نقطہ یہ ہے کہ میں اپنے ضمیر میں مطمئن ہوں کہ میں پاک باز ہوں، میں اپنے اللہ کے حضور بھی سرخرو ہوں کہ غلطی میری نہیں تھی، لیکن میں دنیا میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے حق میں فیصلہ ہو، دنیا میں بھی میری بریت بیان ہو، مجھے بے گناہ قرار دیا جائے۔ تو یہ ہے اس میں جو دانش مندی ہے اور وہ ہے، تو ان کو یہ بھی فکر ہے کہ خدا کے ہاں میری حیثیت کیا ہے، یہ بھی فکر ہے، اس کو بیان کر دیا انہوں نے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے پروردگار کو معلوم ہے کہ کس نے چال چلائی کی تھی، کس نے دھوکہ دیا تھا، کس نے فریب کیا تھا۔ بادشاہ نے عورتوں کو بلا لیا اور بلا کے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا، جب تم نے یوسف کو ورگلانے کی کوشش کی تھی۔ اب بادشاہ کی جو ٹون ہے وہ یہ بتا رہی ہے، قرآن مجید نے کمال یہ کیا ہے کہ بادشاہ کو جو جملہ نقل کر دیا ہے وہ بتا دیا کہ بادشاہ بریت کو قائل ہے، بادشاہ نے الزام نہیں لگایا، بادشاہ نے پوچھا بھی نہیں کہ کون سچا کون جھوٹا ہے، اگر تم نے جب اس کو ورگلانے کی کوشش کی تھی معاملہ کیا تھا۔ بادشاہ نے سیدھا سیدھا یہ کہا، یعنی بادشاہ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ بندہ جس کریکٹر کا ہے اس کی یہ غلطی نہیں ہو سکتی، تو اس نے سیدھا سوال یہ کیا ہے کہ کیا معاملہ تھا تمہارا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور جو اوپر حضرت یوسف نے قید کا لفظ بولا ہے، اس نے اس قید کو مان لیا کہ یہ قید ہی تھا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اصل میں جب وہ چھریاں کاٹنے کا جو واقعہ ہے وہ اصل میں یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تھا۔ اب اس کی صورت کیا ہوئی ہم اس میں کچھ قیاس تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اب دیکھیں، قلنا حاشا للہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، ہمیں اس میں کوئی برائی کا علم نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے جو بریت ہے اس میں بھی جو آخری جملہ بولا جا سکتا ہے وہ بولا ہے کہ ہمیں اس شخص میں کسی برائی کا کوئی چیز نہیں معلوم، اور اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ کی پاکیزگی کو، اللہ کے اس کو بیان کر کے، شان کو بیان کر کے انہوں نے کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں کسی برائی کا علم نہیں ہے۔ اب یہ وہ عورتیں جن کو بادشاہ نے بلایا تھا انہوں نے یہ بات کہہ دی، تو اب جو عزیز کی بیوی تھی اس کو بھی بیان دینا تھا۔ اس نے کہا، ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی یہ ساری جھوٹ بولتی ہیں، ایک نیا فساد شروع ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ الآن حصحص الحق، اب تو بات کھل گئی ہے، سچ واضح ہو گیا ہے، حصحصا کھل گئی ہے، الحق اصل بات، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو ورگلانے کی کوشش کی تھی، وانہ لمن الصادقین، یہ بالکل سچا ہے۔ تو یہ جو بریت ہو گئی بادشاہ کے دربار میں، ان ساری عورتوں نے
حضرت یوسف کے با کردار ہونے کو بیان کر دیا۔ اب یہ حضرت یوسف کا جملہ پھر قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ جملہ حضرت یوسف نے کہا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتہ چل گیا ہے۔ اب دیکھیں ان کی سمجھداری کہ ایک بندے کو جیل میں پیغام ملا ہے کہ بادشاہ بلا رہا ہے، اور انہوں نے یہ اندازہ کر لیا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، یا ان کو وحی سے بتا دیا گیا ہے کہ اب تیری مشکلات ختم ہو گئی ہیں، اب تیرے دنیا میں عروج کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کیا، یہ سوال اس لیے اٹھایا کہ بادشاہ یہ بات اچھی طرح جان لے کہ میں نے عزیز کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ یہ یعنی یہ اصلاحی صاحب کا خیال ہے کہ جو یعلم کا فاعل ہے وہ بادشاہ ہے، اور اخنہ میں جو ضمیر ہے وہ اس کے لیے ہے، عزیز کے لیے ہے۔ تو مطلب اصلاحی صاحب جو ہیں وہ اس نقطے کو پہنچے ہیں، جس کی وجہ سے میں اسی کو بیان کر رہا ہوں کہ حضرت یوسف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب مجھے جو مقام ملنے والا ہے، بادشاہ کے دل میں میرے بارے میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں اس الزام کی صفائی کے بغیر بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہوں اور مقام لے لیتا ہوں، تو کوئی بھی اس نقطے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جی پہلے بھی تو یہ جیل میں رہا ہے نا، یہ بندہ ہے ہی 2 نمبر۔ تو اس لیے اس پر اعتماد نہ کریں، یہ اس نے فلاں سازش کی ہے، فلاں چلاکی کی ہے۔ واقعات تو دنیا میں ہونے ہوتے ہیں اور مخالفین بھی ہوتے ہیں۔ جب کسی بندے کو عروج ملتا ہے تو اس کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہر طرح کی باتیں گھڑی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، اور یہ جو واقعہ ہے یہ ان کے ریکارڈ پر رہے گا اگر، تو یہ دلیل بنتا رہے گا کہ دیکھیں جی پہلے بھی تو یہ ہو چکا ہے نا، پہلے بھی تو الزام لگ چکا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ کیا کہ بادشاہ یہ جان لے کہ میں نے عزیز کی خیانت نہیں کی۔ مطلب کیا ہے ان کا؟ مطلب یہ ہے کہ میں حقوق کو پورا کرنے والا آدمی ہوں، میں ذمہ داریوں کو دیانتداری سے پورا کرنے والا آدمی ہوں۔ مجھے اگر عزیز نے اپنے گھر کے معاملات کا، وہاں بھی یہی ہوا تھا، عزیز نے حضرت یوسف کو اپنے گھر کی ساری ذمہ داری دے دی تھی، وہی سارے معاملات چلا رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ تو اگر میں وہاں اس کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے تھے میں نے، تو میں تو قابل اعتماد آدمی نہیں ہوں۔ یہی بات انہوں نے کہی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، میں نے اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے میرے کردار پر اعتراض ہو، میرے اوپر شبہ کیا جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ پھر ایک اور نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں ہے کہ وہ خائن کو کامیاب کرے۔ یعنی یہ عجیب بات ہے۔ میری والدہ ایک جملہ بولتی تھی، وہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بات ان کے تجربے میں تھی، ہمارے بھی تجربے میں بھی یہی آئی ہے، آئندہ نسلیں بھی یہی تجربے پہنچیں گی کہ اگر آپ 2 نمبری کر رہے ہیں تو کچھ عرصہ سے چھپ سکتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ نشر ہو جاتی ہے، نمایاں ہو جاتی ہے۔ اور یعنی اندر رجیاں، رننا پنجابی میں ہانڈی پکانے کو کہتے ہیں، اندر رنیاں باہر آندیاں، یعنی ہانڈی جو ہے وہ پکائی تو اندر ہے دروازے بند کر کے، لیکن اگلے دن سب کو پتہ ہوگا کہ کل انہوں نے پاوے پکا کے کھادے نے، لوگوں کو چھپائے، سارے کو ہڈیاں باہر پہ سن پاوے دیا۔ تو یہ وہ میری جو خالہ ہے نا، وہ بڑا دلچسپ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ تیرے خالو جو ہے نا وہ سردیوں میں رات کو چلغوزے لے کے آئے، چپ کر کے بتائے بغیر، نیچے والدین رہتے تھے، اوپر یہ رہتے تھے، تو چلغوزے لے کر آئے۔
رات کو ہم نے چلغوزے کھائے، صبح میں نے جب صفائی کرنے لگی تو چلغوزوں کے چھلکے پکڑے اور گلی میں پھینک دیے۔ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ سسر آ رہے تھے نماز پڑھ کے، ان کے سر کے اوپر وہ چھلکے گرے۔ مطلب یہ ہے کہ جس سے چھپائے تھے اسی کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ جو بھی برائی ہو، آپ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر اکیلے کوئی غلط کام کریں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اثرات آپ کے وجود پر، آپ کی نفسیات پر نہیں ہوں گے، بالآخر وہ سامنے آئے گا۔ تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو آپ اکیلے، کوئی اور نہیں ہے دیکھنے والا، لیکن ظاہر ہے وہ چیزیں آپ کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں، آپ کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس لیے یا حضرت یوسف نے یہ جملہ بولا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خائن ہے اس کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ اس کی جو چال ہے وہ بالآخر ناکام ہوتی ہے، بالآخر اس کو جوتے ہی پڑنے ہوتے ہیں۔ ایک فرق ہو سکتا ہے کہ جوتے دنیا میں نہ پڑیں، آخرت میں پڑیں۔ ویسے میں نے نہیں دیکھا دنیا میں نہ پڑتے ہوئے، یعنی میرے تجربے میں نہیں ہے اس کی کوئی مثال کہ کوئی بندہ دنیا میں شاباش لیتا ہوا رخصت ہوا اور آخرت میں پکڑا گیا۔ نہیں، دنیا ہی میں لعنت ملامت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ تو ہو سکتا ہے، یعنی بندے کے پاس کروڑوں روپے ہیں، یہ تو نہیں کہ وہ آ جائے گا سڑک پر، آ جائے گا فٹ پاتھ پر آ جائے گا۔ وہ ہو سکتا ہے کروڑوں روپے کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جائے، لیکن جو لعنت ملامت دنیا میں ہو رہی ہے اس کے لیے، اور جس طرح اس کو جھوٹا اور بے ایمان اور کرپٹ کہا جا رہا ہے، تو یہ تو ہو گیا۔ اس کی جو خیانت ہے وہ تشت ازبام ہو گئی۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ بات جو ہے وہ اس سے ایک جس کو میں کہتا ہوں سیلف رائچسنس، مذہبی آدمیوں میں، نیک لوگوں میں ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ تکبر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں۔ مذہبی لوگوں کا ایک جملہ ہے جو آپ کو سننے میں آتا ہے، یہ لوگ دنیا کے کتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حقارت کا شدید ترین اظہار ہے۔ مذہبی آدمی کی زبان پر جب وہ عام آدمی کے بارے میں بات کرتا ہے تو کہتا ہے یہ دنیا کے کتے ہیں۔ تو یہ جو تکبر ہے، یہ پیدا ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ جو آدمی برائیوں سے بچتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے، وہ خواہ علم دنیاوی ہو خواہ دینی ہو، تو وہ ایک بندے کے اندر خود رائی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ اس کو یعنی اس سے اگر اپنے آپ کو خود نہ بچایا جائے تو بچنا بڑا مشکل ہے۔ چنانچہ میں نے یہ حل کیا ہوا ہے کہ میں تھوڑا سا ملامتی صوفی بن کے رہتا ہوں، اپنے جو ہے نا عیب وہ بیان کرتا رہتا ہوں، بچوں کے سامنے بھی، شاگردوں کے سامنے بھی، اور بعض ایسی حرکتیں بھی کرتا رہتا ہوں کہ جس سے میرے بارے میں یہ خیال ہو کہ بابا ایڈا چنگا نہیں، ایڈا نیک نہیں ہے گا، جیڈا نیک بنتا ہے نا اوڈا ہے نہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب صرف یہ ہے کہ جو سیلف رائچسنس کا یا خود درستی کا، میں بہت نیک ہوں، میں بہت اعلیٰ ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو بہر صورت عاجز، وہ جو ہے نا میاں محمد کی نعت کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں تے یہ منہ کالے۔ یہ جو منہ کالے کہنا اپنے آپ کو، یہ اپنے گناہوں پر نگاہ رکھنا ہے، اپنی غلطیوں پر، کوتاہیوں پر نگاہ رکھنا ہے۔ اس کا بھی ایک غلط نتیجہ نکلتا ہے
وہ یہ کہ آدمی برائی کے بارے میں ڈھیٹ ہو جاتا ہے، وہ بھی خطرناک بات ہے، اور اگر برائیوں سے بچا ہوا ہے تو اپنے بارے میں تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، یہ بھی بری بات ہے۔ تو دونوں کے درمیان رہنا ہے، ہمیں ڈھیٹ بھی نہیں ہونا، غلطیوں پر افسوس ہونا ہے، دکھ ہونا ہے، تکلیف ہونی ہے، غلطیوں سے بچنے کی مسلسل کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشاں رہنا ہے، یہ بھی ضروری ہے، اور دوسری طرف وہ بھی ضروری ہے کہ کسی تکبر میں، کسی انا میں آدمی مبتلا نہ ہو۔ تو دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً یہ کہا ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، یعنی انہوں نے فوراً عجز کا اظہار کیا ہے، انسان ہونے کو فوراً بیان کیا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنی شخصیت کی بریت نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بڑا فرشتہ ہوں۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، دل میں تو برائی کے خیالات آتے رہتے ہیں، دل تو برائی کے مشورے دیتا رہتا ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم رہنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے کہ دولت، اقتدار، شہرت، جنس کا جذبہ، انا، یہ انسان کو راہ حق سے ہٹانے کے ہمارے اندر موجود مسالے ہیں، یعنی شیطان تو ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ کبھی ہمارے انا کو ہوا دیتا ہے، کبھی ہمارے مفادات کو ہوا دیتا ہے، کبھی ہمارے جنس کے جذبے کو ہوا دیتا ہے، یہ تو اس کو استعمال کرتا ہے۔ خود ہمارے اندر جو اس کے امکانات موجود ہیں وہ موجود ہیں، اور ہم ان کے آگے بعض اوقات بے بس ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہم اس کو ٹھیک نہیں کر پاتے۔ تو اس کو انہوں نے بیان کر دی کہ میرے نفس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں، میں انسان ہوں، میرے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو انسان کو دی گئی ہیں، وہ ضروری ہیں۔ اچھا دلچسپ بات یہ کہ یہ جتنی چیزوں کے میں نے نام گنوائے ہیں یہ میرے سروائیول کا ذریعہ ہیں، یہ میری ضرورت ہے، تو اس لیے ان کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن یہ جب ہونا ضروری ہے یہ ضرورت سے زائد میری زندگی بن جاتے ہیں۔ میں سوائے کھانے پینے کا اور کچھ سوچتا ہی نہیں، میں سوائے عیاشی کو کچھ اور سوچتا ہی نہیں، میں اپنے شعور کی ضرورتوں کو پورا ہی نہیں کرتا، میں حق کی تلاش میں رہتا ہی نہیں ہوں، میں خدا کی رضا کے لیے کوشش ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو وہ اشخاص ہیں جو ناکام اشخاص ہیں۔ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں یہ تو بڑے آدمی ہیں، پاک باز آدمی ہیں، ان کی پاک بازی کی تو مثال ہی دینا بڑا مشکل ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں ایک آدمی بچ گیا برائی سے جس میں معمولی آدمی کے لیے بچنا ممکن ہی نہیں، بلکہ معمولی کیا بڑے مطلب ذرا بہتر آدمی بھی ہو تو اس کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں اس سے بچنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، میرا یعنی عاجزی کا اظہار ہے، یہ بندگی کا اظہار ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کوئی اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے، ہرگز نہیں، وہ تو پاک باز آدمی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دل میں تو برائی کے خیالات آتے ہی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے اندر کوئی برائی کا خیال ہی نہیں آتا، ہاں میں کیا کرتا ہوں کہ دل میں جو برائی کے خیال خیالات آتے ہیں ان کو قابو میں رکھتا ہوں، ان کا اسیر نہیں ہوتا، ان کی بنیاد پر گناہ کے راستے پر نہیں چل پڑتا۔ اس کو بھی انہوں نے بیان کیا، دیکھیں کیا جملہ، الا ما رحم ربی، اس کو پھر توفیق پر ڈال دیا، سوائے اس کے کہ جس میں اللہ رحمت کرے، یعنی اللہ کی توفیق سے میں بچتا ہوں۔ ان ربی غفور الرحیم، اس لیے کہ میرا رب جو ہے وہ بہت ہی بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ، اور وہ قرآن مجید آگے بیان کر دے گا کہ یہ جو مہربانی ہے، جو بخشش ہے، جو حضرت یوسف بیان کر رہے ہیں، اس کا اصول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فکس اصول ہیں جو بیان کیے ہیں اس کے، تم میرے راستے پر چلو میں تمہاری انگلی پکڑتا ہوں، تم مجھ سے منہ موڑو میں بھی موڑ لیتا ہوں۔ اس کا طے شدہ اصول ہے کہ یعنی میں اس کا سہارا پکڑوں، میں اس کے راستے پر چلوں، میں بچنے کی کوشش کروں تو وہ مدد کرتا ہے،
اور میں اگر نہ کروں، اس کا دامن چھوڑ دوں، تو وہ بھی پرواہ نہیں کرتا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی وہ غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو غنی ہونا ہے وہ پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے جب کوئی اس سے منہ موڑتا ہے، اور اس کا مہربان ہونا پوری شان سے ظاہر ہوتا ہے جب کوئی اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا رب بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے، میں پاکیزگی کا مقدمہ جو لڑ رہا ہوں، اس لڑنے سے یہ میری مراد نہیں ہے کہ میں کوئی سپر ہیومن ہوں، نہیں، میں انسان ہوں، اور انسان کا جو دل ہے، انسان کا جو نفس ہے، اس میں جو چیزیں ہیں وہ میرے پاس بھی ہیں، لیکن میں ان سے بچا رہتا ہوں، اس لیے کہ میرا رب مجھ پر مہربان ہے۔ وقال الملک ایتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنے لیے خاص کروں گا۔ اب یہاں قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ عرب کلچر میں جو الفاظ موجود تھے ان کو استعمال کیا ہے، یعنی یہ سیاسی، میرا خیال یہ ہے کہ یہ سیاسی الفاظ نہیں ہیں۔ تو اب قرآن مجید کو جو مشکل پیش آئی ہے اس ساری بات کو بیان کرنے میں، اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ یہ کہ عرب میں تو کوئی بادشاہت تھی نہیں، بادشاہ کے دربار میں جو اصطلاحات رائج ہوتی ہیں وہ بھی نہیں تھی۔ تو اب اب قرآن مجید نے جس عربی میں بات کرنی ہے وہ عربی تو وہ ہے جو قبائلی زبان میں، قبائلی کلچر میں بولی جا رہی ہے، قبائلی سرداروں کے یہاں بولی جا رہی ہے، تو انہی الفاظ کو لیا ہے۔ چنانچہ میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں گا، اب یہ محاورہ ہے۔ تو درباروں میں جو اس طرح کے بندے ہوتے ہیں کہ جن کو بادشاہ، تو اس کے لیے ہمارے ہاں لفظ ہے مقرب خاص، یعنی جو مغل دربار میں یہ لفظ بولے جاتے تھے تو اس میں لفظ بولا جاتا مقرب خاص۔ یہ جو ہے نا کیا ہے، محمود غزنوی کا جو ایاز جو ہے وہ اس کے بارے میں یہی کہا ہے، تھا وہ غلام لیکن وہ مقرب خاص تھا، یعنی بادشاہ کے پاس بیٹھتا تھا، گپیں لگاتا تھا، خدمت کرتا تھا، اور بادشاہ کی تنہائیوں میں بھی بادشاہ کے پاس ہوتا تھا۔ تو استخلص لنفسی، میں اس کا اپنے لیے خاص کر لوں گا، مطلب یہ ہے کہ میں اس کا اپنا مقرب بناؤں گا۔ اور یہ بادشاہی نظام میں ایک بڑی حیثیت ہوتی ہے کہ جس کو بادشاہ اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ کے پاس وہ پہنچے حضرت یوسف، تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہا انکا الیوم لدینا مکین امین۔ یہ لفظ بھی غیر سیاسی ہے۔ تو اب اس میں یعنی اس نے کیا لفظ بولے بادشاہی نظام میں جو تھا، اس کے قریب ترین جو لفظ یہاں پائے جاتے تھے وہ بیان کر دیے کہ اس نے کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب اختیار ہو، مکین ہو، یعنی میں تمہیں خاص اختیارات دے رہا ہوں، اور امین ہو، میرے معتمد ہو، میرے اعتماد کے لائق ہو، میرے اعتماد والے ہو، میرے با اعتماد ہو، یہ کہا۔ اب دیکھیں اس کے جواب میں حضرت یوسف نے کہا قال اجعلنی، یہ معلوم ہو گیا حضرت یوسف کو کہ بادشاہ مجھے خصوصی حیثیت دے رہا ہے اور اپنے یہاں خاص اختیارات دے رہا ہے۔ تو حضرت یوسف نے یہ کہا کہ مجھے جو معاشی ذمہ داریاں دے دی جائیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، خزائن الارض سے مراد یہ ہے کہ زمین سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے، ظاہر ہے اس میں خزائن کا لفظ بول کے جنرل کر دیا، یعنی جو معدنیات نکلتی ہیں، جو کھیتی باڑی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی، تو اس زمانے کی جو معیشت تھی وہ تو یہی تھی نا کہ کوئی کاروبار کیا جائے گا، کوئی معدنیات ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، اب بھی یہی ہے، معیشت جو ہے اس کے بڑا حصہ اس میں ہوتا ہے۔ تو علی خزائن الارض، یہ بھی خزائن الارض کا جو لفظ ہے یہ بھی اس پوری بات کو ادا کرنے
کے لیے استعمال کیا گیا جو حضرت یوسف نے مطالبہ کیا. یعنی اب اگر ہم کہیں تو وہ کہیں گے جی مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، یہ کہیں گے یا مجھے اسٹیٹ بینک کا چیئرمین بنا دے، کوئی بھی لفظ بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس میں ظاہر کوئی ادارہ ہوگا، ان کا کوئی وزارت ہوگی جو انہوں نے مانگی. انی حفیظ علیم. اب انہوں نے جو اپنی کوالیفیکیشن بیان کی ہے وہ یہ کہ میں اس کام کو بھی جانتا ہوں، جو اس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ دیانتدار حفیظ ہوں. یعنی میں کرپشن نہیں ہونے دوں گا، گڑبڑ نہیں ہونے دوں گا، لوگوں کو فائدہ نہیں اٹھانے دوں گا. اصل میں جو معیشت میں پرابلم ہے وہ جیسے ہمیں معلوم ہے، ہم تو اس میں سے گزر رہے ہیں، کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وسائل کو بچایا جائے، وسائل کو صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے. اور وہ انہوں نے بیان کر دی کہ میں حفیظ ہوں، میں خیال رکھنے والا ہوں، چیزوں کا خیال رکھنے والا ہوں اور اس علم کو بھی جانتا ہوں. تو یہ جو کہاں ہے رکوع، اچھا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اس طرح ہم نے، اب قرآن مجید نے بالکل بات کھول دی کہ اس طرح ہم نے یوسف کو اس علاقے میں اقتدار بخشا. مکنہ کا لفظ استعمال کر کے بالکل واضح کر دیا کہ ہوا کیا ہے، کہ اصل میں حضرت یوسف بادشاہ بن گئے. لیکن ظاہر بادشاہ نظام میں تو خاندان ہوتا ہے، تو یہ اس طرح بادشاہ تو نہیں بن سکتے تھے. تو بادشاہ نے اس کو تالمود میں اور تورات میں واضح کر دیا گیا کہ اس نے کہا کہ سربراہ تو میں ہی رہوں گا لیکن کام سارے تم کرو گے. بادشاہ نے یہ کہا کہ سربراہ میں ہی رہوں گا، اور اپنی مہر بھی اتار کے دے دی. جو اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، انگوٹھی ہوتی تھی عام طور پر مہر، وہ بھی اتار کے دے دی یوسف کو. یعنی سارے اختیارات دے دی کہ بادشاہ جو بھی کرتا ہے وہ سارے کام تم کرو گے، نام میرا رہے گا. اور یہ بات جو ہے یہ اس نے حضرت یوسف نے جب مطالبہ کیا اور بادشاہ نے مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ اس طرح ہم نے یوسف کو اس علاقے میں اقتدار بخشا. یتبوأ منہا حیث یشاء. اور اس کی حیثیت یہ تھی کہ وہ جو چاہے جہاں چاہے کرے، یہاں چاہے قیام کرے. یتبوأ کا لفظ جو ہے وہ بھی اصل میں ان کی اس پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے کہ پورا علاقہ اس کے اختیار میں تھا. جو بادشاہ کی سلطنت تھی پوری کی پوری اس کے اختیار. یہ جو یتبوأ منہا حیث یشاء، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں چاہے رہے، لفظی مطلب تو یہی ہے. مطلب یہ ہے کہ پورا علاقہ اس کے اختیار میں تھا، وہ جہاں چاہے گا جا کے حکم دے گا، بادشاہ کی حیثیت سے جائے گا. نصیب برحمتنا من نشاء. ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین. اور ہم خوب کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. پھر یہ بیان کر دیا کہ جو اصول ہے وہ ایک ہی ہے، کہ جو خوب کار ہے یعنی میرے اللہ تعالیٰ کے رخ پر کھڑا ہے اور وہاں تقاضے پورے کرتا ہے. ہماری جو ہے نا مسئلہ وہ یہ کہ ہم یہ جو خوب کاری محسن کا لفظ ہے نا اس پر پورے نہیں اترتے. یعنی اگر ہم اس کو پورا کر ڈالیں تو پھر معاملات بدل جاتے ہیں، پھر معاملات کی نوعیت بدل جاتی ہے. تو لیکن آخر میں پھر اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بھی اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے. دنیا میں بھی نتائج نکلتے ہیں، یہ بتا دیا کہ دنیا میں بھی نتائج نکلتے ہیں، اور ہم دنیا میں بھی جو میرے بندے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. اور یہ بات ٹھیک ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہے. یعنی میری زندگی میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ جو تنگ حال تھے، جو ہی انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، روزے رکھنا شروع کر دیے، ان کے حالات یہ تو نہیں کہ دولت مند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے کام ہونے لگ جاتے ہیں.
اس کے ذرائع پیدا ہونے لگ جاتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جو ہے یہ اس کی مدد کی جائے گی، اور مدد کا سامان کر دیا جاتا ہے تو، اور خوشحالی بھی آ سکتی۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو بات کہی ہے نا کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم کسی خوبکار کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہاں مدد کا جو اصول ہے وہ مدد کرتے ہیں۔ اب وہ مدد کتنی کرنی ہے، کس حد تک کرنی ہے، یہ ظاہر ہے وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کسی امتحان میں رکھنا ہے۔ آخر میں بتا دیا کہ لیکن اجر آخرت کا ہے، اور یہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی راہ اختیار کی۔ یعنی آخرت کا اجر جو ہے وہ بہترین ہے۔ اصل میں تو اجر آخرت کا ہے، ظاہر ہے ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس کی شرط بھی بیان کر دی۔ وہ دو ہی ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کو ایمان کے لفظ سے بیان کیا، عمل صالح کو یہاں تقوی سے بیان کیا۔ تقوی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں وہ یہ کہ آدمی کو خدا کا خوف لاحق ہو، اور خدا کے خوف اس کے عمل پر پہرا بٹھا دے، اس کے ذہن پر، اس کی زبان پر پہرا بٹھا دے، اس کی کارکردگی پر پہرا بٹھا دے، تو یہ تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ہے تو آخرت کا اجر بہترین، لیکن ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی محسنین میں سے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔